لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موضوع کے متعلق ہماری تقریر اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. گزشتہ تقریر میں سلسلہ بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے توریت کے احکامات لے کر واپس آتے ہیں اور اپنی قوم کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ نفس میں مصروف ہو جاتے ہیں. اس دوران میں قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کرتی ہے کہ وہ بھی خداوند متعال کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لاکھ سمجھاتے ہیں کہ خداوند متعال کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، مگر وہ نہیں مانتے اور بہت اصرار کرتے ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار اور عابد و زاہد افراد میں سے 70 لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں. اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں ہے: وَاخْتَارَ مُوسَىٰ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو ہماری ملاقات کے لیے منتخب کیا. اور اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں باقاعدہ ہے. بہرحال تو یہ تمام افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام خداوند متعال سے مناجات کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، میری قوم تیرا دیدار کرنا چاہتی ہے. تو خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، مجھے تو تم کبھی نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے. ہاں لیکن یہ دیکھو، میرے نور کی تجلیوں میں سے ایک تجلی میں ظاہر کرتا ہوں، اور اگر تم اسے دیکھ سکتے ہو تو دیکھ لو، تاکہ تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ تمہاری بصارت اور تمہارے دیکھنے کی قوت کی حد کہاں تک ہے، اور تم کہاں تک دیکھ سکتے ہو اور کس کس چیز کو تم دیکھ سکتے ہو، اور تمہاری قوت بصارت کہاں پر جا کر ختم ہو جاتی ہے اور اس کے آگے تم نہیں دیکھ سکتے. لہذا خداوند متعال کے انوار میں سے نور کی ایک تجلی ظاہر ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اسے دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ 70 افراد جو ہیں یہ فوراً وہیں پر مر جاتے ہیں اور کوہ طور بالکل ریزہ ریزہ ہو کر سرمے کی طرح بن جاتے ہیں. بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان لوگوں کی
اس بیجا خواہش اور اس جسارت پر انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا، لیکن جب تو نے ہمیں ادھر آنے کی اجازت دی اور یہ موقع ہمیں ملا اور ہم جب یہاں تک آ گئے، اب اس کے بعد میں اگر اکیلا واپس اپنی قوم میں جاتا ہوں اور ان 70 افراد کی موت کی خبر اگر انہیں دیتا ہوں تو یہ تمام لوگ پھر سے گمراہ ہو جائیں گے اور ان کے ایمان متزلزل ہو جائیں گے۔ لہذا اے میرے پروردگار، تو اپنا فضل و کرم نازل فرما اور انہیں دوبارہ زندہ کر دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا خداوند متعال قبول فرماتا ہے اور انہیں دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، اور یہ افراد واپس اپنی قوم میں آتے ہیں اور اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ خداوند متعال کو دیکھنا ناممکن۔ اس واقعے میں 3 باتیں غور طلب ہیں جن کا ذکر مختصراً ہم کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو وختارہ موسیٰ نے چن لیا، منتخب کیا 70 افراد کو، اس ذیل میں ایک انتہائی اہم حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب چننے، منتخب کرنے، انتخاب کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو ایک موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم نبی اور پیغمبر بھی جب اپنی فہم اور بصیرت کے ساتھ میں اپنی قوم کے سب سے متقی و پرہیزگار اور عابد و زاہد افراد میں سے 70 لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، تو یہ انتخاب بھی اس موقع پر جا کر اور اس مرحلے میں کہ جہاں دیدار کا موقع تھا اور یہ افراد کی جو خواہش تھی، وہاں پر یہ ناکام ہو جاتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ مر جاتے ہیں۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر بھی انتخاب کرتا ہے اپنی فہم و بصیرت سے، تو وہ انتخاب بھی ناکام ہو جاتا ہے، غلط ثابت ہوتا ہے۔ تو امت مسلمہ یہ عقیدہ کیسے مانتی ہے اور یہ بات امت مسلمہ میں کیسے صحیح قرار پا سکتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی نیابت اور جانشینی کے مسئلے میں اور خلیفہ و امام کے انتخاب کے مسئلے میں خداوند متعال نے یہ کام امت مسلمہ کے سپرد کیا تھا، اور امت مسلمہ کا یہ حق تھا کہ وہ خلیفہ یا امام منتخب کرتے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب معاملہ اور مسئلہ انتخاب کا آتا ہے اور منتخب کرنے کا آتا ہے اور چننے کا آتا ہے، تو موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر بھی جن افراد کا انتخاب کرتا ہے وہ ناکام ثابت ہوتے ہیں، وہ غلط ثابت ہوتے ہیں، اور ایسے افراد تجلی نور خداوند متعال کو برداشت نہیں کر پاتے اور وہیں گر کر مر جاتے ہیں۔ لہذا اس میں ایک اچھا سبق ہے اگر انسان ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرے، اور یہی وقتارہ کا جو لفظ ہے اور چننے اور انتخاب کرنے کا جو مسئلہ ہے، اس کے بارے میں خداوند متعال نے باقاعدہ قرآن شریف میں بالکل وضاحت فرما دی ہے ایک دوسری آیت میں کہ ان اللہ یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیرہ، جس کا ذکر ہم اس سے پہلے بھی ایک تقریر میں کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چیز چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اور لوگوں کا اس انتخاب میں کوئی دخل نہیں ہے۔ چنانچہ اسی کی تفسیر میں علامہ وحید الدین خان صاحب نے اپنی تفسیر تذکیر القرآن میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ نبوت و رسالت کا انہوں نے اس میں اختصاص کیا ہے، اور انہوں نے اس آیت سے صرف نبوت و رسالت کے انتخاب
کے متعلق استنباط کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا انتخاب خداوند متعال کرتا ہے، اور اگر یہ انتخاب لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے تو وہی باتیں سامنے آئیں گی کہ جو آج ہماری عام دنیاوی زندگی میں انتخابات کے نتیجے میں لوگوں کے سامنے آتی ہیں کہ کیسے کیسے نااہل افراد منتخب ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ آیت جو ہے یہ اپنے عموم پر مشتمل ہے، اور اس کا اختصاص صرف نبوت اور رسالت سے نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس آیت سے صرف نبوت اور رسالت کے انتخاب کا مسئلہ ہی نہیں ثابت ہوتا ہے، بلکہ ایون خلافت و امامت کے انتخاب کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور اس میں اس آیت کو صرف نبوت و رسالت کے انتخاب سے مخصوص کرنے کے لیے کوئی قرینہ اور کوئی اشارہ موجود نہیں ہے، اور آیت کے جو الفاظ ہیں وہ عام ہیں، اور اس میں ایک عموم پایا جاتا ہے کہ جو کہ خلافت و امامت کے لیے بھی اس سے استنباط کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ہم شیعوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ خلافت و امامت کا انتخاب بھی خداوند متعال کرتا ہے، اور جس طرح نبی و رسول کو اس نے منتخب کیا، اسی طرح ان انبیاء و مرسلین کے جانشینوں اور نائبین کو بھی وہی منتخب کرتا ہے، جس کے بعض بہت سارے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ خداوند متعال نے باقاعدہ کلیئرلی فرما دیا کہ ما کان لہم الخیارہ، لوگوں کا اس انتخاب میں کوئی دخل نہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ اب یہ انتخاب خواہ نبوت و رسالت کا ہو یا خلافت و امامت کا، یہ تمام چیزیں اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جب ایک موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم نبی جب اپنی فہم اور بصیرت سے انتخاب کرتا ہے تو وہ انتخاب بھی غلط ثابت ہوتا ہے، اور وہ افراد بھی ناکام ثابت ہوتے ہیں، تو پھر عام مسلمانوں اور عام انسانوں کے انتخاب میں کہاں سے یہ صلاحیت آ سکتی ہے کہ وہ کسی اہل اور کسی صحیح شخص کا انتخاب کریں کہ جو آن حضرت کے بعد خلیفہ و امام بنے۔ لہذا یہ تو ایک پہلا نتیجہ اور ایک پہلی اہم بات تھی اس واقعے میں۔ دوسری یہ بات کہ اس واقعے سے عدم رؤیت باری تعالیٰ بھی ثابت ہوتی ہے، یعنی یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ خداوند متعال کو کبھی بھی دیکھا نہیں جا سکتا۔ لہذا اب اس مسئلے میں جو سنیوں اور شیعوں میں اختلاف ہے تو اس میں ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر خداوند متعال کا دیکھنا محال ہے، ناممکن ہے، کیونکہ خداوند متعال کی ذات لامحدود ذات ہے، اور وہ ازلی و ابدی و سرمدی ذات ہے، اور اس پر زمان و مکان کے تغیرات حاوی نہیں ہوتے، اور دنیا اور آخرت کی قید ہمارے لیے ہے، اور اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں یکساں ہیں، اور ازل سے لے کر ابد تک کا تمام درمیانی عرصہ اس کے لیے ایک لمحے کے ہزارویں سیکنڈ سے بھی زیادہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے، اور وقت اور زمانہ یہ ہم مخلوقات کے لیے ہیں، اور خداوند متعال کی ذات وقت اور زمانے اور دنیا اور آخرت اور ابھی اور بعد میں اور ماضی اور مستقبل اور حال، یہ تمام چیزوں سے بری و پاک و پاکیزہ ہے۔ لہذا اس کی ذات جیسی ازل سے ہے ویسی ابد تک رہے گی، اور وہ کبھی بھی محدود ہو کر مجسم ہو کر لوگوں کی محدود اور مخلوق افراد کی محدود نگاہوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ جبکہ سنیوں کا یہ جو عقیدہ ہے کہ آخرت میں اس کا دیکھنا ممکن ہے، تو اس بات کی نفی اور تردید قرآن مجید کے ان سمپل دو الفاظوں سے ہو جاتی ہے کہ جس کا ذکر اس آیت میں خداوند متعال نے کیا ہے کہ لن ترانی، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جو لفظ لن ہے، یہ اس کا ترجمہ جب کیا جاتا ہے تو یہ کبھی نہیں کے معنوں میں کیا جاتا ہے۔ لہذا کبھی نہیں کا مطلب یہ ہوگا کہ ایون آخرت میں بھی تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ لہذا اس سے عدم رؤیت بھی ثابت ہوتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ثابت ہوتی ہے کہ خداوند متعال کو کبھی بھی دیکھا نہیں جا سکتا۔
اور اس کے علاوہ جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی واقعے سے رجت کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ رجت، جیسا کہ ہم رجت کے متعلق ایک مخصوص تقریر کر چکے ہیں، تو رجت یعنی قیامت سے پہلے اور موت کے بعد اسی دنیا میں دوبارہ زندہ ہونا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اسی دنیا میں زندگی گزارنا۔ تو اس رجت کے موضوع پر ہم باقاعدہ تفسیروں کے حوالوں کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو طاعون سے مر گئی تھی، اور جناب عزیر کا واقعہ کہ ان کا گدھا اور وہ خود 100 سال کے بعد جو زندہ ہوئے، یہ تمام چیزیں ہم تفصیل سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور ایون جناب ایوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی ذکر ہم نے کیا ہے کہ جو خداوند متعال نے بطور آزمائش ان کی اولاد کو جو فوت کر دیا تھا، تو پھر بعد میں انہیں دوبارہ زندہ کیا اور ان کے جیسے اور بھی عطا کیے۔ یہ تینوں مثالوں کے علاوہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں بھی رجت کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ تمام 70 افراد جو تھے یہ مر گئے تھے، لیکن پھر اسی دنیا میں اپنی موت کے بعد اسی دنیا میں قیامت سے پہلے خداوند متعال نے انہیں زندہ کیا اور یہ اپنی قوم میں واپس آئے۔ لہٰذا یہ تمام چاروں مثالوں سے رجت کا ثبوت فراہم ہوتا ہے قرآن مجید سے، اور ہم شیعوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے اور ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بعد اسی دنیا میں خداوند متعال ہمارے بقیہ ائمہ کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ دوبارہ اس دنیا میں آ کر حکومت الہیہ کی بنیاد ڈالیں گے، اس دنیا میں حکومت کریں گے، اور ایک کافی طویل عرصے تک یکے بعد دیگرے یہ ائمہ امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے بعد آئیں گے اور اس دنیا میں حکومت کریں گے۔ لہذا اس واقعے سے یہ تمام تین چیزوں کا ثبوت ملتا ہے، اور اسی ایک مختصر سے واقعے میں اور اس مختصر سی آیت میں بہت اہم تین مسائل کا اس بات ہوتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے مختصراً ہم دو واقعات کا ذکر کر کے اور آخر میں ایک مفید نقطے کا ذکر کر کے اس تقریر کو اور اس موضوع کو انشاءاللہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں آج۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بیمار پڑے، تو آپ نے خداوند متعال سے دعا کی کہ یا خدایا میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے دوا میں کیا کروں، اور مجھے کوئی دوا کے بارے میں بتا اور مجھے صحت عطا فرما۔ تو خداوند متعال آپ کو کسی ایک جڑی بوٹی کی طرف آپ کی ہدایت کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ فلاں فلاں جڑی بوٹی کو آپ بطور دوا استعمال کیجئے تو آپ کو صحت مل جائے گی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جڑی بوٹی کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کو صحت مل جاتی ہے، آپ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد وہی بیماری آپ کو دوبارہ ہوتی ہے، تو آپ ڈائریکٹ اس جڑی بوٹی کو استعمال کرتے ہیں بطور دوا، لیکن اب کی بار آپ کو شفا نہیں ملتی۔ آپ کافی حیران ہوتے ہیں اور خداوند متعال سے آپ درخواست کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں کہ میرے پروردگار، پچھلی مرتبہ تو جب میں اسی طرح بیمار ہوا تھا تو نے اس جڑی بوٹی کا استعمال کی طرف مجھے متوجہ کیا تھا اور مجھے اس وقت شفا بھی ملی تھی، لیکن اب کی بار ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ میں اس دوا کو استعمال کر رہا ہوں لیکن مجھے شفا نہیں مل رہی؟ تو خداوند متعال نے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، پچھلی بار تم نے مجھ سے درخواست کی تھی اور میں نے تمہیں حکم دیا تھا، تو تم نے اس جڑی بوٹی کو استعمال کیا تو تمہیں شفا ملی۔ اب کی بار تم نے مجھ سے تو کوئی توسل کیا نہیں، میری اجازت تو حاصل کی نہیں، اور ڈائریکٹ تم نے اس جڑی بوٹی پر توکل کیا اور اپنا بھروسہ اس پر رکھا، اور تمہارا یقین یہ تھا کہ یہ جڑی بوٹی تمہیں شفا دے سکتی ہے۔ لہذا صرف دواؤں میں اور جڑی بوٹیوں میں شفا نہیں ہے جب تک کہ میں اجازت نہ دوں اور میری مرضی شامل نہ ہو۔ شفا دینے والا الٹیمیٹلی میں ہوں، اور یہ جڑی بوٹیاں، یہ دوائیں جو ہیں یہ ایک ذریعہ ہے۔ لہذا جب تک
میری اجازت اور میری مرضی نہ ہوگی دوا کچھ کام نہیں کر سکتی، جڑی بوٹی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ لہذا اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ جب ہم دواؤں کا استعمال کریں تو یہ سمجھ بوجھ کر کریں، اور یہ یقین رکھیں اور یہ ایمان رکھیں کہ یہ جو دوائیں ہیں یہ ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، اور الٹیمیٹلی شفا جو ہے وہ خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے ہمیں دوائیں کھانے سے پہلے یا اللہ شافی، یا اللہ کافی، یا اللہ معافی، یہ ذکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ درس دیا گیا ہے، اور یہ سبق ہمیں بتایا گیا ہے کہ دواؤں میں اور جڑی بوٹیوں میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے، اور وہ خداوند متعال کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی فائدہ نہیں دے سکتے لوگوں کو۔ لہذا انسان کو ہمیشہ خداوند متعال سے توسل کرنا چاہیے اور اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور یہ ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ الٹیمیٹلی جو شفا دینے والا ہے وہ خداوند متعال کی ذات بابرکات ہے، اور اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر ہمیں شفا نہیں مل سکتی۔ اور ایک دوسرا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے کہ ایک مرتبہ خداوند متعال آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ جائیں اور کائنات میں اور دنیا میں جو سب سے حقیر ترین شے ہے اس کو لے کر آئیں۔ تو آپ بہت ڈھونڈتے ہیں، بہت ڈھونڈتے ہیں، تو آخر کار آپ کی نظر ایک خارج زدہ کتے پر پڑتی ہے جو کہ بالکل مردار سا پڑا رہتا ہے۔ تو آپ اس خارج زدہ مردار کتے کو، آپ یہ سوچتے ہیں کہ بس یہی حقیر ترین جگہ ہو سکتی ہے دنیا میں، تو آپ اسے لے کر جاتے ہیں۔ ابھی آپ راستے میں ہی رہتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہے کہ نہیں، کیا مجھے اس بات کی کیا شیورٹی ہے، اور اس بات کے کیا امکانات ہیں کہ یہ حقیر ترین شے ہو کائنات کی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا جو سوچنا یہ غلط ہو، اور میں کس وثوق سے اور کس بنا پر میں اس کو حقیر ترین شے سمجھ رہا ہوں۔ لہذا آپ اس کتے کو وہیں چھوڑ کر کوئی طور پر جاتے ہیں اور خداوند متعال سے عرض کرتے ہیں کہ میرے پروردگار، اس کائنات میں اور اس دنیا میں نے بہت غور کیا، لیکن مجھے کوئی حقیر ترین شے نظر نہیں آئی سوائے اپنے آپ کے، لہذا میں نے اپنے آپ کو ہی تیری بارگاہ میں حاضر کیا ہوں۔ تو خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، اگر تم اس کتے کو واقعاً لے آتے تو میں تم سے نبوت اور رسالت کو چھین لیتا۔ تو اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور یہ ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ ہمیں کسی بھی شے کو اور کسی بھی کائنات کی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیں انکساری سے کام لینا چاہیے اور کبر و تکبر سے بچنا چاہیے، اور ہمیشہ جتنا زیادہ ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حقیر سمجھیں گے اور تذلل و تواضع و خضوع و خشوع کا اظہار کریں گے، اتنا زیادہ ہمارے درجات خداوند متعال کے نزدیک بلند ہوں گے۔ اور کبر و تکبر جو ہے وہ انسان کو گمراہی اور ضلالت کی گہری کھائیوں میں گرانے کا سبب بنتا ہے، اور انکساری اور منکسر المزاجی جو ہے وہ درجات میں بلندی کا سبب بنتا ہے۔ اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو آخری مفید نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اور ایون توریت میں بھی جناب موسیٰ نے اپنے جانے سے پہلے اپنی قوم کو یہ ہدایت کی تھی کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد آخری زمانے میں ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو مجھ جیسا ہوگا، لہذا تم اس نبی کی پیروی کرنا اور وہ جو راستے کی طرف بلائے اس راستے پر چلنا۔ اور ایون قرآن مجید میں بھی خداوند متعال نے اکثر جگہوں پر اس تشبیہ کو اور اس مماثلت کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے جب وہ خداوند متعال ملت اسلامیہ سے مخاطب ہو کر اور حضرت کے متعلق جب ذکر کرتا ہے تو قرآن مجید کی اکثر آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تمہارے طرف وہی ویسا ہی رسول بھیجا ہے کہ جس طرح کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا، اسی طرح
ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ تو یہ جو مشابہت اور مماثلت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، یہ باقاعدہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کے ذریعے اور قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور قوم موسیٰ علیہ السلام اور ملت اسلامیہ میں کافی مشابہت پائی جاتی ہے۔ لہذا اسی بنیاد پر مختصراً ہم دو مشابہت کا ذکر کریں گے، اور ویسے تو یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، اور جس کی دلچسپی ہو وہ اس کے متعلق تحقیق اور مطالعہ کر سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو مشابہت ہے وہ یہی جناب موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے متعلق ہے کہ جناب موسیٰ نے بھی خداوند متعال سے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میرے امر کو آسان قرار دے اور میرے بوجھ کو ہلکا کر میرے بھائی کی وزارت کے ذریعے اور اسے میرے بعد میری قوم میں خلیفہ قرار دے۔ بالکل اسی طرح حضرت نے بھی دعا کی تھی کہ، اور اس کا ذکر ہم باقاعدہ حوالے کے ساتھ کسی گزشتہ تقریر میں دے چکے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جس طرح تو نے جناب موسیٰ کی مدد کی تھی جناب ہارون کے ذریعے، تو میری بھی مدد کر میرے بھائی اور میرے ابن ام علی کے ذریعے۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ ہم گزشتہ تقریروں میں حدیث تشبیہ اور حدیث منزلت اور کا ذکر کر چکے ہیں، تو یہ جو حدیث منزلت ہے اس سے بھی یہ مشابہت اور مماثلت ثابت ہوتی ہے کہ حضرت نے خود حضرت علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری منزلت اور مقام میرے نزدیک ویسا ہی ہے جیسا ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا۔ لہذا یہ جناب موسیٰ و ہارون کا اشتراک اور جناب ہارون کا مقام و منزلت موسیٰ کے نزدیک اور جناب ہارون کا آپ کے بعد میں اور آپ کی غیبت میں خلیفہ مقرر ہونا بالکل اسی طرح ہے۔ ملت اسلامیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور آپ کا دعوت ذوالعشیرہ کے موقع سے لے کر اپنی زندگی کے آخری وقت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، اور پھر آپ کا غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے خلیفہ منتخب ہونا، اور پھر آخر میں حدیث منزلت کی روح سے آپ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ و حاکم و امام منتخب ہونا۔ چنانچہ یہ تمام مماثلتیں ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام و حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں۔ اور اس کے علاوہ آخری ایک بات یہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی رحلت کے بعد آپ کی بیوی صفورہ نے آپ کے خلیفہ و جانشین جناب ہارون علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی اور آپ سے جنگ کی۔ بالکل اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کے خلیفہ و جانشین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی نے جناب عائشہ نے جنگ جمل کو برپا کیا، اور جنگ جمل میں آپ نے بالکل اسی طرح حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کی۔ لہذا یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ جو مشابہت و مماثلت کو ثابت کرتا ہے۔ لہذا اس طرح ہماری تقریر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موضوع کے متعلق اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ اب آئندہ تقریر سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔